بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ گھمنڈ اور ضد میں ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، تو وہ پکارنے لگے اور وہ وقت بچنے کا نہ تھا، اور ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک معبود کر دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ یہ کوئی مطلب کی بات ہے؟ ہم نے یہ بات پچھلے مذہب میں نہیں سنی، یہ صرف ایک بنائی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی شخص پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ بلکہ یہ لوگ میری یاد دہانی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو زبردست ہے، فیاض ہے؟ کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہی ان کے اختیار میں ہے؟ پھر وہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ گئے۔ ایک لشکر یہ بھی یہاں تباہ ہوگا، سب لشکروں میں سے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا نے جھٹلایا۔ یہ لوگ بڑی بڑی جماعتیں تھیں، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میرا عذاب نازل ہو کر رہا، اور یہ لوگ صرف ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہم کو حساب کے دن سے پہلے دے دے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجیے جو قوت والا، رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی، اور اس کو حکمت عطا کی، اور معاملات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ اور کیا آپ کو خبر پہنچی ہے مقدمے والوں کی، جبکہ وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہو گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم ایک معاملے کے دو فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، بے انصافی نہ کیجیے، اور ہم کو راہ راست بتائیے۔ در حقیقت یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے بات چیت میں مجھ کو دبا لیا۔ داؤد نے کہا اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے واقعی تم پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شرکا ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے اس کا امتحان لیا ہے، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع ہوئے۔ پھر ہم نے اس کے لیے وہ معاف کر دیا، اور بے شک ہمارے یہاں اس کے لیے تقرب ہے اور اچھا انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے رہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے انکار کیا، تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے بربادی ہے آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رفتار عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر وہ جھاڑنے لگا پنڈلیاں اور گردنیں، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا،
اور ہم نے اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو معاف کر دیجئے اور مجھ کو ایسی سلطنت دیجئے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ بے شک آپ بڑے دینے والے ہیں۔ تو ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتے، اور جنات کو بھی اس کا تابع کر دیا، ہر طرح کے عمارت بنانے والے، غوطہ لگانے والے اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تم احسان کرو یا روک رکھو، کچھ حساب نہیں، اور یقیناً ان کے لیے ہمارے یہاں قرب ہے اور بہترین انجام۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اور ہم نے اس کو کنبہ عطا کیا اور اس کے ساتھ ان کے برابر اور بھی، اپنی رحمت کے طور پر اور نصیحت کے طور پر۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، وہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ آخرت کی یاد دہانی ہے، اور وہ ہمارے یہاں چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیاس اور ذوالقفل کو یاد کرو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے، اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، بہت سے میوے اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے حساب کا دن آنے پر وعدہ کیا جاتا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ بات ہو چکی، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم، اس میں وہ داخل ہوں گے، پس کیا ہی بری جگہ ہے، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے۔ تو یہ لوگ ان کو چکھیں، اور اس قسم کی دوسری اور بھی چیزیں ہوں گی۔ یہ ایک فوج تمہارے پاس گھسی چلی آ رہی ہے، ان کے لیے کوئی استقبال نہیں، وہ آگ کے پڑنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہارے لیے کوئی استقبال نہیں، تم ہی تو یہ ہمارے آگے لائے ہو، پس کیسا برا ہے یہ ٹھکانہ۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا اس کو 2 گنا عذاب دے جہنم میں۔ اور وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا، یا ان سے نگاہیں چوک رہی ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑنا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ، یکتا اور غالب۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہیں، وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو، مجھ کو عالم بالا کی کچھ خبر نہ تھی، جبکہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ میرے پاس تو وہی اس لیے آتی ہے کہ میں ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے گھمنڈ کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھ کو روک دیا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو نے تکبر کیا یا تو بڑے درجوں والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے بدلے کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو مہلت دے اس دن تک کے لیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی، وقت معین تک کے لیے۔ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے، اور میں حق ہی کرتا ہوں، کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا۔
کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے، اور تم جلد اس کی دی ہوئی خبر کو جان لو گے.